بگڑی بشر کی آنکھ بنائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کی آنکھ بنائی ہے آپ نے، بٹ کے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بٹ کے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، اخلاق اور علم کے زیور سے بے گمان، اخلاق اور علم کے زیور سے بے گمان، ہر رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ آج ہم غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اپنے آقا کریم علیہ السلام کی یاد بنا رہے ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو چمکا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کا ذکر صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، اور صرف غلامان مصطفیٰ صرف انسان ہی ذکر نہیں کرتے بلکہ سارا جہان ذکر مصطفیٰ میں لگا ہوا ہے، کیونکہ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جنت کے اندر جو پرند ہیں، جنت کے درختوں پر چہچہانے والے پرندے، وہ پہلے رب تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، پھر آقا کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا نورانی دربار امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں حضرت کعب احبار علیہ رحمہ سے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دربار انوار پہ صبح کے وقت 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قبر انور کو اپنے جھرمٹ میں لیتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ شام تک سلسلہ جاری رہتا ہے اور شام کو فرشتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی فرشتے اور آتے ہیں، دربار شریف کو جھرمٹ میں لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کو آپ پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا، آقا کریم علیہ السلام مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے، فی 70,000 من الملائکہ یصفونہ، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں ہوں گے، وہ فرشتے بڑے اعزاز کے ساتھ محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود، چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے۔ آج ہم غلامان مصطفیٰ پر پھول برسائے جا رہے ہیں، پھولوں کی پتیاں برس رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ بارش درر کی ہے، ان پر قیمتی موتی نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہمارا محتاج نہیں، مخلوق کا محتاج نہیں، رب تعالیٰ نے دونوں جہاں میں آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ہم اپنی قسمت کو جگا رہے ہیں، ہم نور کی سرکار سے نور کی خیرات پانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ملا ہے، جو مل رہا ہے، جو ملے گا، سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار سے تقسیم ہو رہا ہے۔ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، انما جعلت قاسما اقسم بینکم، میں کہ مجھے ایک قاسم بنایا گیا، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ قاسم کا اور اقسم کا مفعول مذکور نہیں ہے، اور علماء بلاغت کے بقول مفعول کا ہدف تعمیم کے لیے ہوتا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ کائنات کی ہر نعمت، دنیا اور آخرت کی ہر آسائش، ہر سہولت، ہر نعمت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے،
اور ساری نعمتوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں۔ تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع خطایا، تم ہی دافع بلایا، اور تم ہی شاف خطایا، کوئی تم سا کون آیا۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آخر دم تک جاری رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع کرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی قدر، یہ جلوس میلاد جامعہ نظامیہ رضویہ میں مرکزی مدرسہ اہل سنت جامعہ نظامیہ رضویہ کے اساتذہ، طلباء اور علاقے کے لوگ شرکت فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، کلمہ گو جتنے بھی ہیں، کلمہ گو کے اندر دو گروہ ہیں۔ ایک اللہ رسول کے احسان مند ہیں اور دوسرے احسان فراموش ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو احسان مند ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا کرتا ہے، اگرچہ وہ کوئی دنیاوی نعمت ہو اور کسی بندے کی طرف سے ہو تو اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور دنیاوی نعمتیں یہ تو عام نعمتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو نعمت عظمیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ وہ رسول ہے جو نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ کریم نے کائنات کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری نعمتیں، قبر کی ساری نعمتیں، حشر کی ساری نعمتیں اللہ کریم نے اسی نعمت عظمیٰ کے صدقے میں عطا کی ہے، عطا کر رہا ہے اور عطا کرے گا۔ نثار تیری چہل پیر پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ بھی تو سرکار کا صدقہ ہے۔ اگر سرکار کی دنیا کے اندر جلوہ گری نہ ہوتی تو یہ کوئی دن نہ ملتا، کوئی رات نہ ملتی، کوئی سحر نہ ملتی اور کوئی نعمت نہ ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ عید الفطر ملتی۔ اللہ کریم نے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی تو اسے عید میلاد النبی کے صدقے میں عطا فرمائی۔ اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اب احسان فراموش نہیں ہے، ہم اس رب کائنات کے احسان مند ہیں جس نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں، اور قبر کے اندر بھی جب جائیں گے نا، جب سوال جواب ہوں گے تو ادھر بھی سرکار اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب سوال ہوگا مر ربوں کا، تو جب مومن مسلمان سرکار کا غلام جواب نہیں دینے پائے گا تو سرکار فرمائیں گے
اے فرشتوں، یہ آج اپنے خاندان سے جدا ہو کے آیا ہے، یہ اکیلا ہے، اس پر گھبراہٹ طاری ہے، اس لیے تمہارے سوال کا جواب دینے میں گھبرا رہا ہے، ورنہ اس کو تو پتہ ہے اس کا الہ اور معبود اللہ ہے۔ اس سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سرکار کے صدقے میں یہ جواب مل رہا ہے۔ سرکار اشاروں میں اسے بتا رہے ہیں کہ تیرا رب اللہ ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ سرکار فرمائیں گے یہ گھبرایا ہوا ہے، یہ آج علیحدہ ہوا ہے، یہ تنہائی میں ہے، اور تم سے آج پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، تجھے اس سے پہلے دیکھا نہیں، یہ گھبرایا ہوا ہے، ورنہ یہ جانتا ہے اس کا رب اللہ ہے۔ بتا دیا کہ اے بندے، جواب تو نے یہ دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ قبر میں بھی مشکل کشائی فرمائیں گے، اور بروز محشر بھی، جب سارے نبیوں کے پاس سفارش کے لیے عرض کرنے کے لیے جائیں گے تو ہر طرف سے جواب ہوگا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگوں، تم اگر آج کی اس سختی سے، 50,000 کے اس دن کی سختی سے، سورج کی تپش سے، پیاس کی شدت سے تم گھبرائے ہوئے، تم یہ چاہتے ہو کہ حساب کتاب شروع ہو، تو سوائے اللہ کے محبوب کے اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اس بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ، جب سارے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت بھی مشکل کشائی کرنے والے حضور ہی ہوں گے۔ سرکار فرمائیں گے کہ گھبراؤ نہیں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج پہنایا ہے، دنیا میں بھی تمہارے کام آیا ہوں اور قبر میں بھی تمہارے کام آیا ہوں، آج بھی تمہاری مشکل کشائی میں کروں گا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا اور دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں ہمیشہ ہمیشہ سرکار کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، حبیبی یا رسول اللہ، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ، اور درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ سید سرورہ سید المرسلین خاتم کی بارگاہ اقدس عطیہ اطہر میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد شرکائے جلوس، جن میں ذویل احتشام اساتذہ کرام اور طلبہ اعزام اور اہل علاقہ کا جو مختصر سا مجھے عرض کرنا ہے، یہ عرض یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ گرامی قدر، حضور کی تعریف کب سے شروع ہوئی، کب تک ہوتی رہے گی؟ جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی حضور کی تعریف ہوتی تھی، جب کائنات میں کچھ نہ ہوگا تب بھی حضور کی تعریف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ خود بلند فرمانے والا ہے، لہذا ہر مومن اپنے دل و جان سے حضور سے محبت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت میں لانے میں اپنی پوری کاوش کرے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تمام شرکائے جلوس کو اس تاریخی سالانہ
عظیم الشان جلوس میلاد میں شرکت پہ ہدیہ تبریک و تحصیل پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام کے ذوق و شوق، الفت و محبت اور عرفان و وجدان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ محبتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو آئی بہاریں۔ الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ معزز محترم شرکائے جلوس، شرکائے محفل، مبارکباد آپ کو اس نبی کی تشریف آوری پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں جس جیسا کائنات میں کوئی آیا نہیں، صرف یہی نہیں کہ کوئی آیا نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کوئی آ سکتا ہی نہیں۔ بے مثال، بے مثال، جس نے دیکھا انہوں نے یہی کہا ان جیسا کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ بولے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ان سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی شے دیکھی ہی نہیں۔ مولا علی بولے لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ان جیسا نہ کوئی پہلے نظر آیا نہ آئندہ نظر آ سکتا ہے۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ بولے یتلالہ وجہہ تلالہ القمر لیلۃ البدر، اور ان کا تو چہرہ یوں چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اقسام حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احسن ہندی من القمر، چاند سے بھی بڑھ کر کے 14ویں رات کے چاند سے بڑھ کر ان کا حسن و جمال ہے۔ حسان بن ثابت بولے احسن منک لم ترکت تو عینی واجمل منک لم تلد النساء، ان سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھ نے کہیں دیکھا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں میری آنکھ بیچاری دیکھتی کیسے، ایسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور جبرائیل بولے، جبرائیل عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربہا، میں نے تو کائنات کا کونا کونا چھان مارا ہے، الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا،
لیکن لم ارى رجلا افضل من محمد، آپ سے بڑھ کر کے کوئی نظر نہیں آیا۔ جبرائیل کو نظر نہیں آیا تو کوئی اور کون ہے جس کو جیسا نظر آئے گا؟ اور آخری ہماری امی جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لَوَّامِ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَآثَرْنَا بِالْقَتْلِ الْقُلُوبَ عَلَى الْيَدِ۔ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں زلیخا کو ملامت کرنے والی مصر کی عورتیں، یوسف کو ملامت کرنے والی مصر کی عورتیں حسن یوسف کی ایک جھلک دیکھی، ہوش و آواز کھو بیٹھی، فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی، اور میرے مدنی تاجدار کے حسن کی جھلک دیکھ لیتی نا وہ عورتیں، پھر صرف انگلیاں کاٹنے پر گزارا نہ ہوتا، پھر تو کلیجہ اور دل کاٹ کے پھینک۔ ترجمہ کر دیا مائی صاحبہ کے شعر کا، جیسا مائی صاحبہ نے شعر کہا ویسا ہی اعلیٰ درجے کا ترجمہ حضرت اس نے یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ ہو، اسی عقیدے پر میدان معاشر میں نکلے۔ لجپال نبی ورگا کوئی جگتے نہ آیا ہے، لجپال نبی ورگا کوئی جگتے نہ آیا ہے، لجپال نبی ورگا کوئی جگتے نہ آیا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم محرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا منہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا اقرب الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی۔ یا اللہ اس جلوس میں شرکت کرنے والے اور استقبال کرنے والے سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے، بیماریوں سے میرے اللہ چھٹکارا عطا فرما، چین سکھ والی زندگی نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب کے غلامی پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرما، جامعہ نظامیہ رضویہ کو مزید ترقی اور رجوع عطا فرما، اور اس کے معاونین کو میرے اللہ بہترین انعام عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔